بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو اسلام کے اتہاس میں صلاح الدین ایوبی جیسے انسان کی اہمیت کو بخوبی جانتے ہوگے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہوگی کہ جو ان مہان شخص سے بھی واقف نہیں ہوگے۔ مسلمانوں نے آج اس دنیا میں اپنے وجود کو باقی رکھا ہوا ہے۔ دوستو، فلسطین کے یروشلم میں موجود مسجد اقصی، جسے ہم بیت المقدس کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ دنیا کی اکلوتی ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ پر تین دھرموں کے ماننے والے لوگ اپنا اپنا حق جتاتے ہیں۔ یعنی مسجد اقصی ایک ایسی جگہ ہے کہ جو عیسائی دھرم میں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، یہودی بھی اسے اپنی اہمیت دیتے ہیں، اور دوسری طرف اسلام کے ماننے والے لوگ بھی بہت زیادہ اسے اپنا سمجھتے ہیں، اور بیت المقدس کو اسلام کا دل مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس اسلام کا قبلہ اول ہے، یعنی کعبے سے پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بیت المقدس کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی اسلام میں کعبے کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی عمارت کا سمجھا جاتا ہے تو وہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس سے تین مذہبوں کی عقیدت کے جڑے ہونے کی وجہ سے ہی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اس پر اپنا حق جتانے کے لیے جنگیں ہوتی آئی ہے، اور یہ کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں رہا، کبھی عیسائیوں کے، تو کبھی مسلمانوں کے بھی ہاتھ میں آیا، لیکن افسوس آج یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ہی بہادر یودھا کے بارے میں جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور اس شخص کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جتنی عزت کی نگاہوں سے مسلمان دیکھتے ہیں، اتنی ہی عزت کی نگاہوں سے غیر مذہب یعنی خاص طور سے عیسائی کے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ہم سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے ہی فتح کیا تھا، یعنی عیسائیوں سے چھینا تھا۔ اس کے باوجود بھی آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو عیسائی بھی بڑے ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں پر بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دے۔ ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام سلطان صلاح الدین ایوبی یوسف بن ایوب تھا۔ آپ کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے جب بیت المقدس کو چھینا اور بیت المقدس پر فتح حاصل کی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی حدیں پار کر دی۔ بیت المقدس کی کہانی شروع ہوتی ہے کافی لمبے وقت پہلے سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 3 صدیوں سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہی اس کی باغ ڈور رہی تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان کمزور پڑنے لگے، مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی مسلم سلطنت کی سلجوق کی سلطنت تھی وہ کمزور پڑ گئی، اور دھیرے دھیرے فلسطین، سیریا جیسے علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخر کار 1099 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو چھین لیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب بیت المقدس نکل گیا اور وہاں پر عیسائی ظالموں کی حکومت ہو گئی تو پوری اسلامی دنیا میں ماتم کی لہر چھا گئی، کیونکہ بیت المقدس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو بیت المقدس اسلام کا ایک دل ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ہر بندہ پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ مسلم حکمرانوں نے لگاتار بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہزاروں حادثوں کے باوجود بھی ہر حکمران ناکام رہا، اور بیت المقدس پر مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہوئی۔ آخر کار ہمیشہ کی طرح وقت نے پھر سے انگڑائی لی، اور پیدائش ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا نام تھا نور الدین جنگی۔ نور الدین جنگی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اور اس کے پاس ایک ایسا ممبر بھی موجود تھا جو انہوں نے یہ خواہش کر کے ہی بنوایا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو اس مسجد میں اس ممبر کو نصب کروں گا، لیکن افسوس اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین جنگی کی فوج میں ایک ایسے سپاہی تھے جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ دھیرے دھیرے صلاح الدین ایوبی نے اپنی
اپنی ہوشیاری اور بہادری کے دم پر نورالدین جنگی کی فوج میں اعلیٰ سے اعلیٰ منصب حاصل کرنا شروع کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ صلاح الدین ایوبی مصر کے گورنر بنا دیے گئے۔ جب نورالدین جنگی کی وفات ہوئی تو کوئی بھی ایسا قابل شخص موجود نہیں تھا کہ جو ان کی جگہ پر تخت پر بیٹھ سکے، لہٰذا تمام لوگوں نے متفق ہو کر نورالدین جنگی کی پوری سلطنت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں سونپ دی، اور لہٰذا صلاح الدین ایوبی کو بھی وہ موقع ملا جس کی اس کو ہمیشہ سے تمنا تھی، یعنی بیت المقدس کو فتح کرنے کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، اور وہ مقصد تھا بیت المقدس کو فتح کرنا۔ پھر انہوں نے بیت المقدس کے راستے پر روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مصر سے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی فوج کے لوگوں میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور ان لوگوں کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، بیت المقدس کی فتح۔ اور فلسطین کے میدان میں عیسائی اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ بہت خطرناک جنگ شروع ہوئی جس میں مسلمانوں کی فوج نے عیسائیوں کی فوج کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوخار فوج ظالم فوج کا صفایا کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف اپنے قدم دھیرے دھیرے بڑھا رہی تھی۔ ہزاروں ظالم فوجیوں کو قتل کر دیا اور ہزاروں عیسائی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھائی اور بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا، اور اسی دن سے مسیحی حکومت کا وہاں سے خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی پوری عظیم فوج کے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ جب بیت المقدس کو مسلمانوں نے فتح کیا تو وہاں کے عیسائی لوگوں کو یہی امید تھی کہ شاید انہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب ہم لوگوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو ہم نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ویسا کچھ بھی نہیں کیا جیسا اس وقت کی عیسائی فوجوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ جو ممبر نورالدین جنگی نے اس خواہش کے ساتھ بنوایا تھا کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کرے گی تو اس میں یہ ممبر رکھا جائے گا، لیکن دیکھیے خدا کو کیا منظور تھا کہ نورالدین جنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری کی۔ تو دوستو، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس طرح بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔